اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الایمان کے ایک اور باب ما جاء فی اضافت الفرائض الی الایمان کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کے خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 250 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی اضافت الفرائض الی الایمان. یہ باب اس بیان میں ہے کہ فرائض کی نسبت ایمان کی طرف ہے. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن ابی جمرة عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال. ہمیں روایت کی قتیبہ نے روایت کی عباد ابن عباد المحلبی سے، انہوں نے روایت کی ابو جمرہ سے، ابو جمرہ نے روایت کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے. قال قدم وفد عبد القیس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ عبد قیس کا ایک وفد حاضر ہوا. فقالوا ان هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في شهر الحرام فمرنا بشيء نأخذ عنك وندعو إليه من وراءنا. ان لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ بے شک ہم قبیلہ ربیعہ کے لوگ ہیں اور ہم آپ کی طرف آپ کے پاس نہیں پہنچ سکتے مگر صرف اشہر حرم میں، یعنی وہ 4 مہینے جس میں لڑائی حرام ہے، صرف انہی مہینوں میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتے ہیں. لہٰذا ہمیں ایسی چیز کا حکم دیجیے جسے ہم آپ سے لے لیں اور ہم اس کی طرف ان لوگوں کو بھی دعوت دیں جو ہمارے پیچھے ہیں. فقال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آمرکم باربع، میں آپ لوگوں کو 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں. الایمان باللہ، ثم فسرها لهم شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، اللہ پر ایمان لانے کا. اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اس کی تفسیر فرمائی کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَأَن تُؤَدُّوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور اس بات کا حکم کہ تم اس مال کا 5واں حصہ ادا کرو جو تم غنیمت میں حاصل کرو. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هذا حديث حسن صحيح. ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے روایت کی حماد بن زید سے، انہوں نے ابو جمرہ سے، انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی روایت کی طرح روایت نقل کی ہے، اور یہ حدیث حسن صحیح ہے. اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی. وابو جمرۃ الضبعی اسمہ نصر بن عمران. ابو جمرہ الضبعی ان کا نام نصر بن عمران ہے. وقد روا شعبۃ عن ابی جمرۃ ایضا، اور شعبہ بھی ان سے روایت ابو جمرہ سے اسی طرح روایت کرتے ہیں. وزاد فیہ، اور اس میں یہ بھی اضافہ کیا ہے، اتدرون مل ایمان، کہ آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ ایمان کیا ہے؟ قال، پھر ارشاد فرمایا، الایمان شہادت
اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ فذکر الحدیث۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کی عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور پھر باقی حدیث ذکر کی ہے شعبہ نے۔ سمعت قتیبہ بن سعید یقول، میں نے قتیبہ ابن سعید سے سنا کہ وہ فرما رہے تھے، ما رأیت مثل هؤلاء الفقهاء الاشراف الاربعۃ۔ قتیبہ ابن سعید نے کہا کہ میں نے ان چار فقہا سے زیادہ عزت مند اور قابل فقہا نہیں دیکھے۔ وہ چار کون ہیں؟ مالک ابن انس واللیث ابن سعد وعباد ابن عباد المحلبی وعبد الوہاب الثقفی رحمہم اللہ، یہ چار حضرات۔ قال قتیبہ فرماتے ہیں، وَكُنَّا نَرْضَىٰ أَن نَرْجِعَ كُلَّ يَوْمٍ مِّنْ عِنْدِ عباد ابن عباد بحدیثین، کہ ہم اس بات پر خوش تھے، راضی تھے کہ ہم ہر دن عباد ابن عباد سے واپس ہوتے 2 حدیثوں کے ساتھ۔ وعباد ابن عباد هو من ولد المحلب ابن ابو صفرۃ، اور عباد ابن عباد یہ محلب ابن ابو صفرہ کے اولاد میں سے ہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مختلف علاقوں قبیلوں کے وفد آیا کرتے تھے، جو آپ علیہ السلام سے اسلام کے تعلیمات کے بارے میں جانتے اور جن کی قسمت میں اللہ نے ہدایت لکھی ہوتی ایمان لے آتے۔ تو اسی طرح ایک وفد عبد القیس، اس کا تذکرہ اس روایت میں آیا۔ قبیلہ بنو عبد قیس یہ قبیلہ بحرین اور عراق میں آباد تھا، اور یہ وفد عبد القیس کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 مرتبہ حاضر ہوا تھا۔ پہلی مرتبہ جب یہ وفد اس کے لوگ آئے تھے تو یہ فتح مکہ سے پہلے 5 ہجری یا اس سے بھی پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وقت اس وفد میں لوگوں کی تعداد 13 یا 14 تھی۔ دوسری مرتبہ یہ 8 یا 9 ہجری میں حاضر ہوئے تھے، اور پھر ان کی تعداد 40 تھی۔ اس وفد کی آمد کے بارے میں یہ منقول ہے کہ قبیلہ عبد القیس کے سردار منذر ابن عائز نے اپنی لڑکی منقذ ابن حبان کو دی تھی۔ تو منقذ کی تجارت اگرچہ بحرین ہی اس کا مرکز تھا، مگر پھر بھی ان کے تجارتی اسفار مدینہ منورہ کی طرف کبھی کبھی ہوا کرتے تھے۔ تو ہجرت کے بعد ایک دفعہ یہ مدینہ منورہ گئے اور ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اتفاقاً وہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ تو منقذ ابن حبان نے جیسے ہی آپ علیہ السلام کو دیکھا تو آپ علیہ السلام کی تعظیم کے لیے اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو پھر جب انہوں نے تحقیق کی تو ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منقذ ابن حبان کے بارے میں معلومات دی۔ تو آپ علیہ السلام نے منقذ ابن حبان سے ان کے قبیلے کے سردار اور بحرین کے دیگر سرداروں کے نام لے کر ان کے احوال دریافت فرمائے۔ منقذ ابن حبان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اس حسن سلوک سے اتنے متاثر ہوئے کہ آپ کے دست مبارک پر اسلام ہی قبول کر لیا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ علیہ السلام سے سیکھنا شروع کر دیا، یعنی باقاعدہ ایمان لانے کے ساتھ آپ علیہ السلام کے سامنے دین سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو رکھ دیا۔ سورہ فاتحہ، سورہ علق کی تعلیم حاصل کی۔ پھر جب یہ اپنے وطن جانے لگے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبیلے کے سرداروں
کے نام ان کو خطوط دیے، اور ان خطوط میں بھی اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔ تو وطن پہنچ کر انہوں نے فی الفور ان خطوط کا تذکرہ کسی کو نہیں کیا اور نہ ہی اسلام کو ظاہر کیا، بلکہ طاق میں تھے کہ کوئی مناسب موقع آئے اور یہ کہ میں پھر اس کے اظہار کروں۔ البتہ یہ تھا کہ نماز اور قرآن مجید پڑھتے رہتے۔ تو ان کی بیوی نے اپنے والد منذر ابن عائض سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ مدینہ منورہ سے واپسی کے بعد منقذ کی حالت ہی عجیب ہو گئی ہے۔ وہ مخصوص اوقات میں کبھی کبھی اپنے جسم کو عجیب طرح سے اس کی ہیئت بناتے ہیں، اور کبھی اپنے اعضاؤں کو مخصوص بدن کو دھوتے ہیں، کچھ حصوں کو، کچھ اندام کو دھوتے ہیں، اور پھر مخصوص قسم کا ایک ورزش کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ تو پھر منذر نے اپنے داماد سے اس بات کا تذکرہ کیا اور اس سے کہا کہ میرے سامنے پوری بات رکھو۔ تو منقذ نے ان کے سامنے پوری بات رکھ دی، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ سے ملاقات کی تو آپ کا حال بڑی خصوصیت کے ساتھ دریافت فرمایا تھا۔ منقذ کی یہ بات منذر کے دل پر لگی اور انہوں نے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ پھر منقذ ابن حبان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منذر ابن عائض کو دیا، اور انہوں نے قبیلے کے تمام لوگوں کو وہ خط سنایا جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام لانے کی دعوت دی تھی۔ چنانچہ پورے کا پورا قبیلہ ایک ہی وقت میں مشرف با اسلام ہوا، اور سب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آپ علیہ السلام کی زیارت کا ارادہ کر لیا، حاضر ہونے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ جب یہ لوگ مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس ابھی ایک ایسا قافلہ آنے والا ہے جو اہل مشرق میں سب سے بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو ان کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے، تو انہیں 13 آدمیوں پر مشتمل یہ قافلہ نظر آیا، اور جب یہ قافلہ قریب آ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت سنائی کہ آپ علیہ السلام نے آپ لوگوں کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ اس وقت اہل مشرق میں سے سب سے بہترین قافلہ آنے والا ہے۔ اب اس قافلے نے جیسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا، اس کی زیارت کی پہلی مرتبہ دیکھنے کے ساتھ بےتاب ہو کر دیوانہ وار آپ علیہ السلام کی طرف لپکے، اور فرط شوق میں اپنا سامان اسی طرح چھوڑ کر دیوانہ وار آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور آپ علیہ السلام کے دست مبارک کو چومنے لگے۔ اللہ اکبر، کیا عشق تھا جی صحابہ کرام۔ تو اس قبیلے کے سردار منذر ابن عائض رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ نوعمر تھے مگر سب سے پیچھے رہ گئے تھے، تو انہوں نے سب سے پہلے سب کے اونٹ باندھ دیے، ان کو ترتیب سے کر دیا، پھر سفر کا لباس تبدیل کیا، اور پھر سکون اور وقار کے ساتھ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ علیہ السلام کے دست مبارک کو بوسہ دیا۔ منذر ابن عائض یہ صورتاً کم تھے، اتنے زیادہ حسین نہیں تھے، کم شکل صورت والے تھے، اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نظر اٹھائی تو ان کو ارشاد فرمایا کہ آدمی کی قیمت صرف اس کے ڈھانچے سے نہیں ہوتی بلکہ اس کی قدر و قیمت اس کے 2 چھوٹے اعضاء بتاتے ہیں، یعنی زبان اور دل۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے ان کو ارشاد فرمایا کہ تم میں 2 خصلتیں ایسی ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں، ایک دانائی اور دوسری بردباری۔
تو انہوں نے جواب میں، حضرت منذر ابن عائض نے جواب میں عرض کیا کہ میرے اندر یہ 2 خصلتیں پیدائشی ہے یا میں نے کسب سے حاصل کی ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پیدائشی ہے۔ تو اس نے عرض کیا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے ایسی 2 خصلتوں پر پیدا فرمایا جن کو اللہ اور ان کے رسول پسند کرتے ہیں۔ ان کا لقب، منذر ابن عائض کا لقب اشج تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا کیونکہ ان کے چہرے پر کوئی زخم کا نشان تھا، اثر تھا۔ اور عربی میں رجل اشج اس شخص کو کہتے ہیں جس کے چہرے پر کوئی نشان ہو۔ اچھا، اب یہ قبیلہ عبد القیس، یہ قبیلہ ربیعہ کی شاخوں میں ایک شاخ تھا۔ مضر اور ربیعہ یہ 2 بڑے قبیلے تھے، اور یہی وہ قبیلہ ہے جس کی مسجد میں مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلے جمعہ قائم ہوا تھا۔ قبیلہ عبد القیس کے لوگ مدینہ منورہ آنا چاہتے تو مضر قبیلے کے علاقے سے ہو کر آنا پڑتا، اور یہ لوگ انتہائی جنگجو اور لڑائی کے عادی تھے، تو جو بھی ان کے پاس سے گزرتا یہ اس سے ضرور لڑائی کرتے۔ اس لیے قبیلہ عبد القیس کے وفد نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، کہ ہم آپ کے پاس اشہر حرم، شہر حرام کے علاوہ عام دنوں میں نہیں آ سکتے۔ یہ لوگ قبیلہ مضر والے لڑائی کرتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں ایسی تعلیم دیجیے کہ ہم خود بھی اس پر عمل کریں اور واپس جا کر اپنے لوگوں کو بھی بتائے اور وہ بھی اس پر عمل کرے۔ تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے ان کو یہ 4 کلمات ارشاد فرمائے: ایمان باللہ، یعنی شہادت اللہ الہ الا اللہ انی رسول اللہ، ایک یہ، و اقام الصلاۃ دوسرا، تیسرے نمبر پر و ایتاء الزکاۃ، اور چوتھے نمبر پر ان تؤدوا خمس ما غنمتم، مال غنیمت کا 5واں حصہ نکالنا۔ یہ 4 باتیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو ارشاد فرمائی۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔